اگر کوئی شخص ان کی محبت میں آئے اور کچھ نہ کرے، صرف آنے والوں کے جوتے ہی سیدھے کر دے، کما جائے گا۔ اگر 11 جمعرات صرف یہ عمل کرو، کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو نا، آج میں ایک وظیفہ دے رہا ہوں، آپ لیتے جائیں۔ 11 جمعرات محفل میں آپ آئیں، صرف لوگوں کے جوتے سیدھے کر کے رکھیں، ایک کپڑا رکھیں جیب میں ڈسٹنگ کے لیے، جو میلا ہو اس کو صاف کریں اور اس کو سیدھا کر کے رکھیں۔ اگر آپ کی مراد پوری نہ ہو تو پھر کہیے، صرف ان کے لیے، ان کی محبت میں کہ حضور کی محفل سجی ہے اور یہ میرے حضور کے مہمان ہیں، ان کی محفل میں آئے ہیں، میں ان کے جوتے صاف کر رہا ہوں۔ یہ نیت کر کے دیکھیں۔ کبھی کوئی کام اٹکا ہو، مسجد چلے جائیں، 40 دن نماز بھی پڑھیں اور صرف نمازیوں کے آپ جوتے سیدھے کر کے رکھیں۔ باہر نکلیں، ان کے جو آپ دیکھیں نماز پڑھنے لوگ جاتے ہیں تو جوتے یوں اتار کے جاتے ہیں، واپسی آتے ہیں تو ان کو تو آپ سیدھے کر کے رکھیں۔ آج دیکھتا ہوں کہ محفل میں کون کرتا ہے، یہ سعادت کون لوٹتا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو یہاں میں بیٹھا ہوں تو میں صرف یہ جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے ہی، ہمارے ٹیچر تھے، ہمارے اللہ ان کی غریق رحمت کرے، وہ میری وہ ڈیوٹی لگاتے تھے۔ جب بھی ہمارے ادارے میں محفل ہوتی وہ مجھے کہتے کہ تسلیم مہمان آئیں گے، یاد ہے نا؟ جی حضور۔ اور وہ میری جیب میں نا ہمیشہ ایک کپڑا رکھتا تھا، جیسے محفل شروع ہوئی، ڈسٹنگ کرنی ہے، جوتے سیدھے کر کے، یہ میری ڈیوٹی یہ ہوتی تھی۔ میں نے آج لکھا بھی ہے کہ ماں باپ کے جوتے سیدھے کرنے والے کے کام خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں، قدر سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کہ جوتوں میں بڑا راز ہے، ہم تو اس فکر میں ہوتے ہیں لوگ ہمارے جوتے اٹھائیں۔ میں نے کہا کبھی یہ فکر کر لو کہ کسی اللہ والے کے جوتے ہی سیدھے کر لو، قدموں تک پہنچ جاؤ، باقی کام خود ہو جائے گا۔ ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ ہماری نگاہ جو ہے مسند پہ ہوتی ہے۔ اور میں اکابرین کی بات بتاؤں، وہ یہ سکھاتے تھے کہ بیٹا اس سے نفس مرتا بھی ہے اور نفس کو بڑا برا لگتا ہے کہ یار میں یہ کام کروں، مگر کر کے دیکھیں۔ کبھی بھی کوئی کام اٹکا ہوا ہو نا، آپ مسجد جائیں، صرف نمازیوں کے جوتے سیدھے کریں، اس نیت سے کہ یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، میں ان کے جوتے سیدھے کروں۔ کام نہ ہو تو مجھے آ کے پکڑ لیجیے گا، کام نہیں۔ ایک موچی تھے بابا، وہ پیشے کے لحاظ سے تو موچی تھے، جوتوں کو کرتے تھے، لیکن مستجاب الدعوت تھے۔ ایک وقت آیا کہ لوگ ان کے پاس جوتے لے کے کم آتے اور دعا کرانے زیادہ آتے تھے۔ تو کسی صاحب نے پوچھا کہ بابا جی آپ بظاہر تو کام ایسا کوئی نہیں کرتے، نہ آپ نے کوئی بڑا ایک مسند بنائی ہوئی ہے، نہ کوئی آپ پیر طریقت ہیں، نہ کوئی شیخ المشائخ بن کے بیٹھے ہیں، آپ تو لوگوں کے جوتے پالش کرتے ہیں، لیکن آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا پتر میں ہورتے کچھ نہیں جانتا، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ جب میں صبح اپنے ٹھیے پہ آتا ہوں، بیٹھتا ہوں نا، تو میں یہ نیت کر کے آتا ہوں کہ یہ جتنے آئیں گے یہ سارے میرے حضور کے امتی ہیں، اگر میں ان کے جوتے صاف کروں گا تو میرے حضور خوش ہو جائیں گے۔ بس میرے پاس اور کچھ نہیں ہے کہ میرے سرکار مجھ سے راضی ہو جائیں گے اس بات سے کہ میری امتی کی یہ خدمت کرتا ہے۔ تو میں تو جب جوتے پالش کرتا ہوں، میں بڑے دل سے یہ کام کر رہا ہوں کہ حضور کا امتی آیا، واہ واہ۔ کہنے لگے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری دعا قبول ہونا شروع ہوگا، میرا اور کوئی عمل نہیں۔ جے میں ویکھاں عملاں ولے، کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں صحیح رحمت تیری۔ ہم لوگ سوچتے ہیں بڑے بڑے وظیفے ملیں، کوئی ہمیں کوئی اس میں اعظم مل جائے، کوئی فلاں چیز، وظیفے یہی ہیں
شروعات یہاں سے ہوگی. یہ ادب کی پہلی سیڑھی ہے. آپ بس اپنے ماں باپ کے، اپنے اساتذہ کے، اپنے بڑوں کے کو رسپیکٹ دینا شروع کریں. حضور کی محفل میں آنے والوں کو آپ کہیں یہ حضور کے مہمان آئے. ایک مرتبہ علی بھائی عجیب اتفاق، ہم لوگ بغداد شریف گئے تھے، تو بڑی سعادت کی بات کہ مطلب بغداد شریف کا بلاوا ہے. وہ وہاں پہ لائن میں نا لگ کے جب لنگر خانے میں جاتے تھے تو لمبی لائن ہوتی تھی، ہم بھی لائن میں لگ جاتے تھے. اور اندر جاتے تو کبھی لنگر کچھ ہوتا، کبھی مختلف اقسام کی چیزیں بن رہی ہوتی، کبھی دال روٹی ہوتی، کبھی گوشت ہوتا، کبھی مچھلی. وہ روٹین کی 2-3 چیزیں تھیں وہی. اب یہاں آتے ہیں جیسے دال گوشت مل رہا ہوتا ہے، روزانہ ہر جمعرات کو دال گوشت دیے ہر طرح کوئی. تو وہ میرے ساتھ کچھ دوست تھے، مجھے کہنے لگے کہ یہ جو فلاں صاحب ہیں آپ کے جاننے والے ہیں. میں نے کہا ہاں واقفیت تو ہے میری. کہ نہیں یہ لوگ نا جب لنگر کھانا بند کرتے ہیں نا اندر بیٹھ کے خود کھانا کھاتے ہیں. میں نے دیکھا یہ لوگ سب الگ دسترخوان لگاتے ہیں اور یہ سب بیٹھ کے کھاتے ہیں. یہ اپنے لیے کوئی بڑھیا چیز بناتے ہوں گے، کوئی خاص مرغ مسلم ہوگا. تو VVIPs کے لیے الگ ہوتا ہے نا سیٹ اپ. ذرا یہ ذرا میں نے دیکھا کچھ اور مہمان بھی جاتے ہیں تو کوئی سالم بکرا ہوگا، کوئی ہوگا نا سجی، کوئی مندی، کوئی اسپیشل ڈش ہوگی. آپ ان سے بات کریں کہ ہم لوگ نا ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے، روزانہ دال کھا رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو یار یہ لنگر ہے. مجھے شرم آتی ہے بات کرتے. نہیں آپ کے دوست نے ہم بات. میں نے کہا اچھا چلو میں بات کرتا. میں نے کہا جی ان سے سلام دعا کی. میں نے کہا آپ لوگ کب کھانا کھاتے ہیں؟ کہنے لگے جب میں یہ اس کا ٹائم ہے لنگر کھانے کا، جب یہ کلوز کرتے ہیں تو پھر صفائی وغیرہ کر کے پھر ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں. تو میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھانا کھا لیں. ہاں مسئلہ نہیں، تم آ کے مجھے کال کر دینا، اندر بلا لیں گے آپ. وہ اندر ایک الگ سے روم بنا ہوا تھا، وہاں پہ وہ لوگ بیٹھتے تھے. تو ہم لوگ چلیں گے ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ آج جو ہے وہ میرے جو ساتھی تھے وہ سب کہ یار تسلیم بھائی آج آپ دیکھنا. میں نے بڑا غور کیا یہ لوگ الگ سے کھاتے. تو جب ہم گئے وہاں پہ میں نے کال کی، دروازہ کھول دیا، ہم گئے اندر گئے تو کیا ہوا کہ وہ جب دسترخوان لگا تو جو منظر تھا نا بڑا عجیب تھا. بس وہ دین ہے اور آج کا دن. بات سمجھ میں آ گئی کہ ملتا کیسے، کرم کیسے ہوتا. منظر یہ تھا کہ جو دسترخوان سجا تو جو لنگر کھلایا جاتا تھا اس میں جو ٹکڑے بچ جاتے تھے وہ سارے اس میں سجے ہوئے تھے. لوگوں کا جو بچا ہوا کھانا تھا وہ وہاں پہ لگایا گیا. تو میں نے کہا کہ آپ یہ کھانا کھاتے؟ کہنے لگے بھائی وہ جو مہمان خانے میں لوگ آتے لنگر کھاتے ہیں وہ تو بڑی سرکار کے بڑے مہمان ہیں. وہ تو مہمان ہیں، ہم تو اس در کے سگ ہیں. جو مہمانوں سے بچ جاتا ہے وہ ہم کھا لیتے ہیں. جو مہمانوں سے ٹکڑے بچ جاتے ہیں وہ ہم کھا لیتے ہیں. اور میں نے دیکھا جس محبت اور جس عقیدت سے وہ اس کو کھا رہے تھے. آئے ہائے بات سمجھ میں آ گیا کام کیسے ہوتا ہے. ہم ہمیشہ بس وہ VVIPs اور ان کلچر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جبکہ معاملات ادھر ہوتے ہیں. یہ وظیفے ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ کچھ ملے، جو خدمت آپ کرتے ہیں کبھی بس یہ سوچ کے کریں کہ میرے حضور کی محفل میں آنے والوں کی ہم خدمت کر رہے ہیں. بس نیت یہ ہے. کبھی بھی آئیں کسی کے لیے نہ آئیں، کسی بندے کے لیے نہ ہو، بس ان کے لیے. آپ ان کی محبت میں کوئی کام شروع کر کے دیکھیں. چلیں آج ایک نیت کریں، بڑی رات ہے، ایک نیت کریں، سب کریں اور آپ کر کے دیکھیں، آپ پھر کرم دیکھیں. ایک وظیفہ تو یہ ہوا کہ 40 دن کوئی کام اٹک گیا ہو تو آپ مسجد میں صرف جوتے سیدھے کریں. نیت یہی رکھیے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے گھر آتے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، بس میں ان کے جوتے سیدھے کروں گا، میرا مالک خوش ہو جائے، میرا کام ہو جائے. نیت یہ ہے. محفل میں اگر کبھی کوئی یہ کام کرے تو یہ کریں کہ میرے حضور کی محفل میں یہ بلائے گئے ہیں، اس محفل میں آئے ہیں،
بس میرے حضور کے چاہنے والے ہیں، بس میں ان کے جوتے سیدھے کروں۔ کبھی بھی یہ سوچ کے نہ کیجیے گا کہ میں فلاں صاحب خوش ہو جائیں گے ان کو دکھ، ان کے لیے کریں۔ کون آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کس کو بھیجا جاتا ہے، انہی کا معاملہ، کیا لے کے جاتا ہے، وہ کیا دیتے ہیں، وہ کیا لے جاتا ہے۔ آج نیت کریں کہ آج سے میں اپنی زندگی میں کوئی ایک اچھا کام جو میں پہلے نہیں کرتا، میں آج سے وہ ایک اچھا کام حضور کی محبت میں، ان کی ولادت کی خوشی میں، آج سے میں یہ ایک نیک کام، ایک اچھا کام اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں۔ آپ خود سے نیت کریں۔ درود نہیں پڑھتا وہ درود کی نیت کر سکتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز کی نیت کر سکتا ہے، جو کام ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا وہ ماں باپ کی، اپنے طور پہ نیت کر لیں آج کہ یہ فقط ان کے لیے ہے، اور آج سے یہ بری عادت، یہ برا کام جو میں کرتا ہوں، صرف ان کی محبت میں اس کام کو آج سے میں چھوڑ رہا ہوں۔ بس اس ایک کام کو کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں رنگ کیسے لگے، اندر تبدیلی کیسے آئے۔ کریں گے انشاءاللہ، اپنے طور پہ نیت کریں، اپنے دل میں نیت کریں، حضور آپ کی محبت میں آج سے یہ شروع کروں گا اور یہ چیز آج سے میں چھوڑ رہا ہوں۔ بس اتنا کرنا۔ آپ دیکھیے گا ایک ان کے لیے آپ چھوڑیں، کئی ویسے ہی چھٹ جائیں گے۔ ایک کام ان کی محبت میں شروع کریں اچھا، کئی نیک کام خود بخود شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف